ان چیزوں کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ تم کہتے ہو آؤ یہ چھپوایا ہے ملنگے مولا علی نے، چھپوایا ہے شہزادہ شیر ہندوستان نے، اور کس کتاب سے؟ یہ اعلی حضرت کی کتاب ہے، اس کتاب سے، اعلی حضرت کی کتاب سے چھپوایا ہے اس کو، اصل کتاب بھی ہے اور جس کو چھپوایا ہے یہ بھی ہے۔ اگر ہے ہمت تو لگاؤ فتویٰ اعلی حضرت، تیرا کھائیں تیرے غلام الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اب یہ بھی سن لیجئے مولا علی کی شان، اور یہ ہے اعلی حضرت کی زبان۔ فرماتے سنیے بہت سکون سے، اسی طرح یہ مقدمہ بھی ان جلائے تام پا چکا، ان حضرات میں ایک کو دوسرے سے بجمیع وجوہ، یعنی تمام وجہوں سے افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے۔ افضل چلانے والوں، افضلیت کی بات لانے والوں، تمہیں تو ابھی پتہ ہی نہیں افضلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ ہم فضیلت بیان کریں، تم چلاؤ افضل کہہ دیا۔ ابے سن، بجمیع وجوہ افضل اور تمام افراد محامد میں اعلیٰ و اکمل نہیں کہہ سکتے، ورنہ خصائص نہ رہے، کما لا یخفا۔ اب آگے فرماتے ہیں فقیر حیران ہے، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں فقیر حیران ہے، یہ حضرات مفضولیت مطلقہ و اختصاص بخصائص میں منافات نہ مانیں گے، یا حضور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب خاصہ ہی سے انکار کر جائیں گے۔ خدا را ذرا آنکھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں، سرکار مولا علی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، خدا را ذرا آنکھ کھول کر کتب حدیث دیکھیں، جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں عطا فرمائے، دوسرے کو تو ملے بھی نہیں۔ یہ اعلی حضرت لکھ رہے ہیں، کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر سنیے، جس قدر خصائص وافرہ حضرت مولا کے مالک و مولا نے انہیں عطا فرمائے، دوسرے کو تو ملے بھی نہیں۔ پھر صریح آفتاب کا انکار کیوں کر بن پڑے گا؟ بحمد اللہ ہمارے آقائے نامدار پر، یعنی سرکار مولا علی پر، ورفعنا لک ذکرک کا ایسا پرتوے جلیہ ہے کہ ان کے فضائل ہماری نشر و تذکیر کے محتاج نہیں، ان کے فضائل ہماری نشر و تذکیر کے محتاج نہ، ہماری قدرت اس کی وسعت رکھے، مگر حبیب کا ذکر حبیب اور رحمت الہی کا نزول قریب، لہذا شوق دلی جوش زن ہے۔ جیسے ابھی آپ کا شوق دکھ رہا تھا، علی 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 علی، ہے نا؟ تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لہذا شوق دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیع الوجوہ ماننے والے۔ اب اس لفظ کو تھوڑا بتا دوں، تفضیل کا معنی ہوتا ہے فضیلت دینا، ایک کو دوسرے سے بڑا بتانا، اور من جمیع الوجوہ سارے وجہوں سے، ہر طرح سے۔ تو جو شیخین کے لیے یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح سے افضلیت حاصل ہے، ہر طرح سے انہیں تفضیل مانتے ہیں اور افضلیت کے قائل ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ من جمیع الوجود تفضیل ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں، جاہلوں سے نہیں کہہ رہے ہیں،
پڑھے لکھوں سے کہہ رہے ہیں یہ تو جاہلوں کا حال ہے، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا، نمبر 1 پہ کہہ دیا، نمبر افضل بتا دیا، اور سارے صحابہ سے بڑا بتا دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ ابے تم نے سمجھا ہی نہیں افضلیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ کون؟ ایک نمبر پہ کون؟ اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون؟ تو ایک نمبر پہ تو یہی تو کہا مولا ملنگ مولا علی نے، علی کا بھی پہلا نمبر، ابو بکر کا بھی پہلا نمبر۔ تمادم مست کلندر، صدیق کا سیدہ کائنات کا، امام حسن مصطفیٰ کا، شہید کربلا کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا مرتضی کا، علی کا تمادم مست کلندر۔ ایک بات اور کہہ دوں ذہن میں آئی، یہی تو فرمایا ملنگ مولا علی نے، شہزادہ شیر ہندوستان نے، یہ تو کہا تم نمبر بانٹو گے۔ وہ تو بہت بلند و بالا شان ہے۔ 4 پیروں کو آج کے جو مرید بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جس کے زیادہ مرید وہ بڑا پیر، 4 ایسے پیروں کو بٹھا دو اور کھڑے ہو کر کے ایک کہہ دو ایک کو کہ بتائے یہ پہلا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں یہ پہلا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں یہ دوسرا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں یہ تیسرا نمبر، اس زمانے کے پیروں میں چوتھا نمبر، تو وہی چوتھا بھی اٹھے گا، تیسرا بھی اٹھے گا، دوسرا بھی پہلا تو خوش ہو جائے گا، وہی اٹھے گا، ناظم کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ ابے تو نمبر بانٹے گا، تو نمبر بانٹے گا، تو نمبر۔ ابے جب تیرے پیروں کو یہ ناظم نمبر نہیں دے سکتا تو تیری کیا حقیقت کہ تو علی کو نمبر دے؟ چار پیروں کو بٹھا کر کے تمہارے پیر کو چوتھا نمبر بتا دے، تمہیں برداشت نہ ہو تو وہ کہو تیری کیا حقیقت ہے کہ تو نمبر دے؟ تو وہ تو علی ہے، وہ تو ابو بکر ہے، وہ تو عمر ہے، وہ تو عثمان ہے، جن کے لیے ملنگ مولا علی نے پڑھا، اعلیٰ حضرت کہہ گئے تیرے چاروں ہمدم ہیں، ابو بکر فاروق عثمان۔ کہاں آ گئی؟ کہاں وہ والی بات آ گئی؟ کہاں آ گئی؟ اسی لیے میں نے کہا جاہلوں کا دورہ جہالت شباب پر ہے۔ اسٹیج پہ دیکھو تو وہاں جاہل، مفتی کے لباس میں دیکھو تو وہاں جاہل، دارالفتہ میں دیکھو تو وہاں جاہل۔ تو سب کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی، فضل والا ہی سمجھے گا۔ اور یہ شعر لکھوا دیا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضی کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ لہذا شوق دلی جوش زن ہے کہ شیخین کی تفضیل من جمیع الوجوہ ماننے والے ذرا سنبھل کر ہمیں بتائیں کہ وہ کون تھا۔
جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ مختلف پیڑوں میں سے ہیں اور میں اور وہ ایک درخت سے. ہاں وہ علی مرتضی مصطفیٰ کی شاخ اور آل مصطفیٰ کی جڑ. ہاں وہ کون ہے جسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا. جب وہ پیارا محبوب روانہ ہوا محبت مصطفیٰ نے جوش فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند فرما کر دعا کی اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی. الہی مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک علی کو نہ دیکھیں. ہاں وہ علی ہے محبوب خدا مطلوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جس کی نسبت مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ نے ہر نبی کی ذریت اس کے صلب میں رکھی اور میری ذریت اس کی پشت میں. ہاں وہ علی ہے ابو الائمۃ الطاہرین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں. یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کی تحریر سنا رہا ہوں اور یہ صدقہ ہے شیر ہندوستان کا جو چھپوا کر کے عام کر رہے ہیں. شہزادے ہیں شیر ہندوستان کے جو ناصبیت کے خیمے میں بہترین آگ لگا رہے ہیں اور خاکستر کر رہے ہیں. جل رہے ہو جلتے رہو گے جل کے مر جاؤ گے. علی کا نام نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. ہاں وہ کون ہے جسے بشارت دیتے ہیں تم روز قیامت قسیم نارو جنان ہو. قسیم مانے بانٹنے والا، نار مانے دوزخ، جنان مانے جنت. قسیم نارو جنان وہ کون ہے جو جنت و دوزخ کا بانٹنے والا ہے. تو فرما یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی مولا علی سے کہہ رہے ہیں. بشارت دیتے تم روز قیامت قسیم نارو جنان ہو. ہاں وہ علی ہے سید الابرار وقاتل الکفار رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں وہ کون ہے جسے معراج کے جانے والے عرش پر قدم رکھنے والے نے حکم دیا میرے کندھوں پر چڑھ کر سقف کعبہ سے بت گرا دو. سقف کعبہ سے بت گرا دو. اور جب وہ بلند اختر چڑھا اپنے کو ایسے مقام رفیع پر پایا کہ فرماتا ہے کہ انہو لیخیل الی انی لو شیت لنلت افق السماء. جب نبی نے کندھے پہ چڑھا لیا خانہ کعبہ کے اندر بتوں کو گرانے کے لیے تو کیا کہتے ہیں مجھے خیال آتا تھا کہ اگر چاہوں آسمان کا کنارہ چھو لوں. مولا علی ہاں وہ علی ہے بالا منزلت والا مرتبت کرم اللہ تعالی وجہہ. ہاں وہ کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں ساتھ نہ لے گئے. عرض کیا حضور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں. ارشاد ہوا کیا تم راضی نہیں کہ تم مجھ سے بمنزلہ ہارون کے ہو موسیٰ سے مگر میرے بعد نبی نہیں. ہاں وہ علی ہے برادر احمد خلیفہ امجد رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں وہ کون ہے جو تمام مسلمانوں کا مولا بنا اور بتاکید عقیدت ارشاد ہوا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. الہی دوست رکھ اسے جو اسے دوست رکھے اور دشمن رکھ اسے جو اس سے دشمنی کرے.
حدیثیں صحیح ہے، اور اس میں بعض علماء نے جو کلام کیا مقبول نہیں، مگر تفضیلیہ یا رفضیہ کا مطلب اس سے کچھ نہیں نکلتا۔ ہم انشاءاللہ خاتمہ کتاب میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس کی بحث تحریر کریں گے، فرماتے ہاں وہ علی ہے امیر المومنین مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ روز خیبر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد روز خیبر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یہ نشان اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی، خدا اور رسول اسے پیارے اور وہ خدا اور رسول کا پیارا۔ رات بھر لوگوں میں چرچا رہا، دیکھیے کسے عطا ہو۔ صبح حضور نے اس فتح نصیب کو بلا کر نشان عطا کیا، ہاں وہ علی ہے حرز اسلام و شیر ضرغام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد اقدس میں بحالت جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں بحالت جنابت گزرنا اپنے لیے جائز رکھا یا ان کے لیے؟ ہاں وہ علی ہے طاہر اطہر اعطر کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ جب مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام میں مواخات کی، مواخات یعنی ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی، مواخات کی، وہ مصطفیٰ کا پیارا روتا آیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم تو میرے بھائی ہو دنیا و آخرت میں۔ ہاں وہ علی ہے آفتاب مکارم ماہتاب بنی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں وہ کون ہے جسے فصل قضا و رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بین ہے؟ اب فتویٰ لگاؤ، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں فصل قضا رفع خصومات میں تمام صحابہ پر ترجیح بین ہے، یہاں تک کہ فاروق جیسا خلیفہ بلند رتبہ پناہ مانگے اس قضیہ دشوار سے جس میں وہ حاضر نہ ہو۔ فاروق اعظم جیسے خلیفہ بلند رتبہ اس جگہ فیصلہ کرنے میں پناہ مانگے جہاں مولا علی نہ ہو۔ آج چند ٹکوں پہ بکنے والے قاضی بن گئے، چند پیسوں پہ سودا کرنے والے فتویٰ بیچنے والے قاضی قاضی قاضی۔ اتنا آسان ہے قاضی بننا؟ جس مجلس میں مولا علی نہ ہو اور فیصلہ کرنا ہو تو حضرت عمر جیسا خلیفہ پناہ مانگے۔ بار بار کہے کون؟ عمر فاروق اعظم بار بار اگر وہ نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے۔ ہاں وہ علی ہے صاحب رائے ثاقب و فکر صائب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ ہاں وہ کون ہے؟ اس شیر شرزہ نے غضبناک ہو کر سپر ہاتھ سے گرائی ہے تو خیبر جیسے قلعہ کا دروازہ اکھیڑ کر سپر بنایا ہے، جس کے زور بازو کا ملائے اعلیٰ میں شور پڑ گیا ہے۔ ہاں وہ علی ہے اسد حیدر زیرم غضنفر۔ ہاں آج میدان احد میں کس
صف شکن شمشیر زن شیر افغن نے تیغ شرر بار کی وہ بجلیاں چمکائی ہیں کہ لشکر ظفر پیکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم میں منادی پکار رہا ہے لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی الکرار. ہاں وہ علی ہے شیر خدا بازوئے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں وہ کون ہے جسے روز قیامت ساقی کوثر بنائیں گے اور اس کے ہاتھ سے تشنگان امت کو سیراب فرمائیں گے. ہاں وہ علی ہے ابر سخاوت بحر کرامت کرم اللہ تعالی وجہہ. ہاں وہ کون ہے کہ معرکہ محشر میں صراط کا بندوبست ان کے ہاتھ میں ہوگا. جب تک وہ پروانہ اجازت نہ لکھ دیں گے گزر نہ ملے گا. ہاں وہ علی ہے ہادی کریم وہ صراط مستقیم. اے رضائے دل افگار ہماری تو جانے زار اس ماہ روئے گلے عزارو گل روئے ماہ رخسار کی ہر ادائے شیریں پر جو فاطمہ جیسی دلہن کا دولہا بنا انت منی وانا منکا کا صحرا بنا. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے درخواست کی سعدوں نے جنت سے نکاح کی درخواست کی صغر سن کے عذر سے قبول نہ ہوئی. جب علی نے عرض کیا مرحبا و اہلا کا جواب ملا. اہلن و مرحبا کا جواب ملا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کانت لعلی 18 منقبۃ ما کانت لأحد من هذه الامہ. حضرت علی کے لیے 18 منقبتیں ایسی تھیں کہ اس امت میں دوسرے کے لیے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے یہاں بتبعیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 18 خصائص پر اختصار کیا. 18 انہوں نے بتائی تو ہم نے 18 ہی لکھا. ان کی پیروی کرتے ہوئے اور جو چھوڑ دیا بدر جہاں زائد ہے یہ تو بہت کم ہے. جو چھوڑ دیا وہ بدر جہاں زائد ہے. جو قید تحریر میں آیا واللہ تعالی علم. اب آگے فرماتے سبحان اللہ. اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ یہ گورنمنٹی سروس کرنے والے جی حضوری میں کھڑے ہونے والوں سے نہ پوچھ. رشوت دے کر کے نوکری لینے والوں سے نہ اے عزیز صوفیہ کے دل سے پوچھ جو احسانات ان پر اس جناب آسمان قباب کی ہیں خدا تک وصول بے ان کا دامن پکڑے محال. خدا تک پہنچنا مولا علی کا دامن پکڑے بغیر محال. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. محال. اور راہ سلوک میں قدم رکھنا بے ان کی عنایت و اعانت کے خام خیال. تکمیل و ارشاد باطنی کا صحرا اسی نوشاہ بزم عرفان کے سر ٹھہرا. غوث و قطب و ابدال و اوتاد اسی سرکار کے محتاج. ابے تو کیا ہے؟ غوث محتاج، قطب محتاج، ابدال محتاج، اوتاد محتاج مولا علی کے.
تیری حیثیت کیا ہے؟ اور طالبان وصل الہی کو اسی بارگاہ کی جبی سائی معراج، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی۔ اب آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالی کی نیابت عامہ و خلافت تامہ، اللہ تبارک و تعالی کی نیابت عامہ و خلافت تامہ حضور سید المرسلین صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلیہ مجمعین کو حاصل۔ اللہ تبارک و تعالی کی نیابت عامہ و خلافت تامہ کس کو؟ ہمارے نبی کو حاصل۔ عالم علوی و سفلی میں ان کا حکم جاری، فرمان روائے کن کو ان کی زبان کی پاسداری، تدابیر و تصرف کی باغیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں، اور کاروبار عالم کی کنجیاں ان کے قبضہ اقتدار میں رکھی گئیں۔ منشور خلافت مطلقہ و تفویض تامہ کا ان کے نام نامی پر پڑھا گیا، اور سکہ و خطبہ ان کا ملائے ادنا سے عالم بالا تک جاری ہوا۔ دنیا و دین میں جو جسے ملتا ہے ان کی بارگاہ عرش اشتباہ سے ملتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح الارض، مجھے زمین کی کنجیاں دی گئیں، اور فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح کل شیء، مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا ہوئیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خزانہ راز ہے، اور انہی کے توسط سے عالم کے سب کام نفاذ پاتے ہیں۔ ان کے غیر سے نہ کوئی حکم نافذ ہو، نہ ان کے سوا دوسری سرکار سے کوئی نعمت خلق پر فائز ہو، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا نہیں۔ بے بس کہنے والے تطہیری کتو اتنی ہی عبارت پڑھ لو، جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ عالم میں کوئی ان کے ارادہ و مشیت کا پھیرنے والا، جیسا کہ امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی شارح صحیح بخاری شریف مواہب لدنیا شریف و منح محمدیہ میں فرماتے ہیں۔ پھر یہ تو حضور اللہ کی نیابت مطلقہ خلافت تامہ حضور کو حاصل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور کی بارگاہ میں یہ کار خطیر و منصب جلیل حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو مرحمت ہوا۔ سرکار کی بارگاہ سے یہ کس کو ملا؟ تمام اقطاب عالم اس جناب کے زیر حکم مدبرات الامر میں سروروں پر سروری، افسروں پر افسری، جملہ احکام عزل و نصب و عطا و منع و کن و مکن انہی کی سرکار والا اقتدار سے شرف امضا پاتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں ہے مولا علی کی بارگاہ سے اجازت ملتی ہے تو ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجت مندان عالم اپنے مطالب و مقاصد میں ان سے استمداد کرتے، اور آستان فیض شان پر سر ارادت دھرتے ہیں، یہاں تک کہ عرف مسلمانہ میں مولا مشکل کشا اس جناب کا نام ٹھہرا۔ جناب کا اور ناد علیم مظہر العجائب کا غلغلہ سمک سے سماک تک پہنچا۔ اب آگے پھر یہاں تک تو رافضی خوش ہو رہے ہوں گے نا، ہاں اب انہیں بھی چھانٹا جا رہا ہے۔ پھر بنیابت مرتضوی
بنیابت مرتضوی حضرت محبوب ذوالجلال قطب الارشاد والابدال تفسیر باطن قرآن راحت روح ایمان قبلہ جان و دل بے لو سے آب و گل سر السر نور النور سید الکونین غوث الثقلین قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا و مولانا محی الدین ابو محمد عبد القادر حسنی حسینی جیلانی قدسنا اللہ بسرہ الکریم ورحمنا به یوم لا ولی ولا حمیم آمین. وساد خسروی و مسند حاجت روائی پر جلوہ افروز ہوئے. پھر یہ مسند حاجت روائی پر سرکار غوث اعظم جلوہ افروز ہوئے. فاضل علی قاری نزہت الخاطر اور شطنوفی بہجت الاسرار اور امام یافعی اپنی بعض تالیفات میں اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف میں اس جناب ملائک رکاب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں. کون حضور؟ یعنی غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ. من توسل بی فی شدت فرجت عنه ومن استغاث بی فی حاجت قضیت له ومن صلی بعد المغرب رکعتین ثم يصلي ويسلم على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ومن استغاث بی فی حاجت قضیت له ومن صلی بعد المغرب رکعتین ثم يصلي ويسلم على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثم يخطو الى جهة العراق 11 خطوة يذكر فيها اسمی قضى اللہ حاجتہ. فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کسی سختی میں مجھ سے توسل کرتا ہے وہ سختی اس کی دور ہو جاتی ہے، اور جو کسی حاجت میں مجھ سے فریاد کرتا ہے وہ حاجت اس کی بر آتی ہے. اور جو بعد نماز مغرب 2 رکعتیں پڑھے پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے ہر قدم پر میرا نام لیتا جائے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دے گا. اب آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سچ ہے سچ ہے اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہم تیرے ارشاد پر یقین لائے. الغیاث الغیاث یا سیدی الغیاث غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. آگے فرماتے اے عزیز سادات صوفیاء کرام کے ائمہ باطن و حضار مواطن ہیں، ان امور کو اپنے مشاہدے سے بیان فرماتے ہیں اور علماء شرع ان سے بتسلیم و تائید پیش آتے ہیں. آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا، آنکھوں والوں نے جن اللہ کے ولیوں نے وہ آنکھیں ملی انہوں نے دیکھ کر جانا، ماننے والوں نے سن کر مانا. حرمان نشان وہ محروم وہ ہے، وہ آنکھ والے جنہوں نے دیکھ کر مان لیا، ہم جیسے لوگ سن کر کے مان. وہ حرمان نشان محروم لوگ وہ جسے نہ یہ ملا نہ وہ. اے مدعی کج فہم، اے مدعی کج فہم کوہنا تختے مشق وہم، کوہنا تختے مشق وہم میں خوب پرانی لگائے ہوئے ایسا کیسے ویسا وہم و گمان ہے نا. کوہنا تختے مشق وہم کیوں بچشم خشم نگراں ہیں، چھوڑ کہ تیرا دستے تعنت میرے دامن پر گراں ہے. سمجھا نہ سمجھا ابس الجھا، سمجھا نہ سمجھا ابس الجھا، بے وجہ جھگڑا نہ حق بگڑا. خدا کو مان روئے سخن اپنی طرف نہ جان، بیگانہ وار ادھر ادھر نہ گزر، مجلس یاراں منغز نہ کر. اٹھ کہ
کہ اس باطنی دفتر میں لیما و لا نسلموں کا قصہ نہیں، یہ باطنی معاملات ہیں، یہاں پر یہ نہیں چلے گا کیوں، کیسے، کیوں، لیما کیوں، لیما کیسے، لیما کیوں، لا نسلم ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم نے ابے نہیں مانتا جا چلا۔ تیرے نہ ماننے سے غوث اعظم کی شان کم ہوگی، تیرے نہ ماننے سے مولا علی کی شان کم ہوگی؟ وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے۔